صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ گفتم عمل پادشاہاں چوں سفر دریاست، یہ ماقبل سے مربوط ہے، اس کا ماقبل سے تعلق ہے۔ یعنی حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو احساس دلاتے ہوئے کہا کہ پہلی بار جب میں نے تجھ کو بادشاہ کی نوکری سے برطرف رہنے اور دور رہنے کا مشورہ دیا تھا تو اس وقت تجھے میری بات پسند نہیں آئی تھی، ہے نا؟ جب میں نے کہا تھا عمل پادشاہاں چوں سفر دریاست، کہ بادشاہوں کا عمل دریا کے سفر کی طرح ہے، خطرناک و سود مند، خطرناک بھی اور فائدہ مند بھی، یا گنج برگیری یا در تلسم بمیری، یا تو خزانہ لے جائے گا یا بھنور میں پھنس کر مر جائے گا۔ تلسم کے متعدد معانی ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد دریا کا بھنور ہے، سمندر کا بھنور ہے۔ تو جس طریقے سے دریا کا سفر جہاں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے وہیں کبھی کبھی ہلاکت کا سبب بھی بن جاتا ہے، اسی طریقے سے بادشاہوں کے دربار کی ملازمت، سمجھ میں آیا نا کہ جہاں بادشاہوں کے دربار میں ملازمت کرنے سے بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے، وہیں اس بات کا اندیشہ بھی رہتا ہے کہ نامعلوم کب بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جاؤں، قید کر دیا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں۔ فرد یا زر بہرد و دست کند خواجہ درکنار، یا موج روز افگندش مردہ برکنار، یا تو خواجہ دونوں ہاتھوں سے گود میں روپیہ جمع کرے گا، یا دریا کی طغیانی ایک دن اس کو مار کر کنارے پر ڈال دے گی، ہے نا؟ ایک ہے کنار اور ایک ہے کنار، ایک کا معنی ہے گود اور ایک کا معنی ہے دریا کا کنارہ۔ تو دریا کا سفر جو ہے وہ جہاں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے وہیں ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ دریا کا سفر سمجھ میں آیا نا، اس کی مثال یہ ہے یا زر بہرد و دست کند خواجہ درکنار، یا موج روز افگندش مردہ برکنار، یا تو خواجہ دونوں ہاتھوں سے گود میں روپیہ جمع کرے گا یا ایک دن موج یعنی دریا کا بہاؤ اسے مار کر کنارے پر ڈال دے گا۔ مصلحت ندیدم ازیں بیش ریش درویش را بملامت خراشیدن، و نمک بر جراحت پاشیدن، فقیر کی داڑھی کو ملامت کر کے زخمی کرنے اور اس کے زخم پر نمک چھڑکنے میں اس سے زیادہ کی مصلحت میں نے نہیں دیکھی۔ ریش کا معنی داڑھی ہے نا، خراشیدن مصدر چھیلنا، اور جراحت کا معنی زخم، اور پاشیدن کا معنی چھڑکنا، پاشیدن مصدر چھڑکنا۔ ایک طرف سے اگر ترجمہ کرو تو اس طریقے سے کرو گے مصلحت ندیدم ازیں بیش ریش درویش را بملامت خراشیدن،
وہ نمک بر جراحت پاشیدن، میں نے مصلحت نہیں دیکھی کہ اس سے زیادہ کہہ کر فقیر کی داڑھی کو ملامت سے زخمی کیا جائے اور اس کے زخم پر نمک چھڑکا جائے۔ یعنی مزید میں نے بات کو بڑھاوا نہیں دیا تاکہ اس کے غم میں اضافے کا سبب نہ ہو، ہے نا۔ بری کلمہ اختصار کردم، اسی بات پر میں نے اپنی بات سمیٹ لی۔ ایک ہے اختصار اور ایک ہے اختصار۔ اختصار کا معنی مختصر کرنا اور اختصار کا معنی اکتفا کرنا۔ اگر یہاں پر اختصار کے بجائے اختصار کا لفظ ہوتا تو یہ زیادہ بہتر تھا، اور ممکن ہے کہ یہ بعض نسخوں میں ہو بھی، چونکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں نسخوں کا بڑا اختلاف ہے، ایک نسخے میں کوئی لفظ ہوتا ہے اور دوسرے میں کوئی لفظ ہوتا ہے۔ تو ایک ہے اختصار اور ایک ہے اختصار۔ اختصار کا معنی مختصر کرنا اور اختصار کا معنی اکتفا کرنا، یعنی رک جانا، اسی پر بس کر دینا۔ تو اگر اختصار کا لفظ ہو تو ترجمہ یہ ہوگا بری کلمہ اختصار کردم، اسی کلمہ پر اختصار کردم، میں نے اکتفا کیا، میں نے اسی بات پر اکتفا کی۔ وہ بات کیا ہے؟ قطعہ کی شکل میں آگے مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر اختصار ہو جیسا کہ یہاں پر کتاب میں لکھا ہے تو ترجمہ آپ اس طریقے سے کریں گے، اسی بات پر میں نے اپنی بات سمیٹ دی۔ اپنی بات مختصر کر دی یعنی سمیٹ دی۔ قطعہ ندانستی کے بینی بند برپائے، چوں در گوشت نیاید پند مردم، دیگر رہ گر نداری طاقت نیش، مکن انگشت در سوراخ کزدم۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو پاؤں میں بیڑیاں دیکھے گا، جب تیرے کان میں لوگوں کی نصیحت نہ سمائے۔ یہ گوشت نہیں ہے بلکہ گوشت ہے، گوشت۔ گوشت کا معنی کان اور تا برائے ضمیر، گوشت تیرا کان۔ نہ دانستی دانستن مصدر سے، بینی دیدن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، اور بند کا معنی ہے بیڑی اور پا کا معنی ہے پاؤں۔ ترجمہ یہ ہوا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو پاؤں پر بیڑیاں دیکھے گا، جب تیرے کان میں لوگوں کی نصیحت نہ سمائے۔ یعنی یہ بات تو جانتا ہی ہے کہ جب نصیحت کو قبول نہیں کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذلت، رسوائی، پاؤں میں بیڑی اور زنجیر یعنی ذلت اور رسوائی۔ دیگر رہ گر نداری طاقت نیش، دوبارہ اگر تو بچھو کا ڈنک برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بچھو کے سوراخ میں انگلی تو مت ڈال۔ دیگر رہ کا معنی کیا؟ دوبارہ۔ اس کا تعلق دوسرے والے مصرے سے ہے، یعنی عبارت کی ترتیب اس طریقے سے ہے گر نداری طاقت نیش، دیگر رہ مکن انگشت در سوراخ کزدم۔ اگر تو بچھو کا ڈنک برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو دوبارہ بچھو کے سوراخ میں انگلی تو مت ڈال۔ پہلے شعر میں اس کو عار دلایا اور شرمندگی کا احساس کرایا کہ اتنا تو تجھے معلوم ہے ہی کہ جب تو بڑوں کی نصیحت قبول نہیں کرے گا تو آخر ایک دن
اس کی سزا بھگتے گا اور وہ تو بھگت چکا۔ اور دوسرے والے شعر میں آگے کے لیے نصیحت ہے کہ خیر جو ہوا سو ہوا، اب اس غلطی کا اعادہ مت کرنا، اب اس غلطی کا اعادہ مت کرنا، اب پھر جو ہے یہ غلطی مت دہرانا، ہے نا۔ اگر مثال ایک دیا کہ اگر تیرے اندر بچھو کا ڈنک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دوبارہ ہرگز بچھو کے سوراخ میں انگلی مت ڈالے۔ مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پھر ایسی غلطی نہ کرنا اور بادشاہوں کے دربار سے دور ہی رہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں؟ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔